اور خاص طور سے جانشین نسیم ملت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کلیم فیضی صاحب، نقیب اہل سنت، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیے، آ جائیے، تھوڑا سا آئیے، آپ لوگ بھی آ جائیے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین، والحمد للہ رب العالمین۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری ایک جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں۔ نہ وہ غزنبی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا، وعافیت الابدان و شفائیہا، ونور الابصار و ضیائیہا، وآلہ الکرام و اصحابہ الفقام، وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات، میں آپ کا زیادہ وقت
نہیں لوں گا۔ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں؟ ارے میری بات سنی کہ نہیں سنی؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، سمجھے آپ؟ ارے بولیے، آپ لوگ سمجھ گئے؟ میں 2-4 منٹ کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ آج یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کس چیز کا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ آسمان نے زمین پر فتنوں کے گھنگھور گھٹائیں برسا دی اور زمین نے فتنوں کا چشمہ اگل دیا۔ چاروں طرف فتنہ، اور جو اللہ رسول جل جلالہ عم نوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے برائیاں مٹائی تھیں، ختم کی تھیں، وہ برائیاں اسلام میں دوبارہ پھر سے واپس ہو رہی ہیں، بہت بری طریقے سے اور اس سے زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سرکار کے زمانے تک جتنی برائیاں اس دور میں ہوئیں، ہزاروں سال میں، وہ تمام برائیاں اس دور میں ہو رہی ہیں، چند سالوں میں۔ یہ دور ایک عجیب دور ہے۔ اس دور کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ اس دور کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا اسی دور کے بارے میں کہ صبح وہ مسلمان ہوگا مگر شام کو دیکھو گے تو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا صبح اس کو دیکھو گے تو کافر ہو جائے گا۔ علماء کی مجلس سنی رہیں گی، جاہلوں کی مجلس سمری رہیں گی، علماء کی باتیں کوئی کان دھر کر نہیں سنے گا، اور ان کی باتوں میں ان کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، کوئی لطف نہیں آئے گا۔ مزہ اور لطف کا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا تو پھر علماء کی تقریر میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ آج اگر علامہ جامی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، خواجہ معین الدین چشتی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضور مفتی اعظم ہند، استاذ زمن علامہ حسن رضا خان صاحب، علامہ نعیم الدین صاحب سید مراد آبادی، ان لوگوں کی نعتیں اگر پڑھی جائیں تو لوگوں کے سروں سے 2 ہاتھ اوپر سے گزر جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر وہی کوئی گویّا، شاعر، متشاعر اگر گانے کی طرز میں کیسے الٹے سیدھے کلام پڑھ دے گانے کی طرز میں، تو لوگ بہت جھوم جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور بے خودی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ میں سر شام سے لے کر اب تک کے بیٹھا رہا، نعت خواں حضرات، ایک خطیب صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ مولانا عتیق احمد صاحب نے بہت شاندار تقریر کی،
اور ناتھواں حضرات نے یہ تسلیم و تحسین نے بہت اچھے انداز میں، جو خلیفہ طاہر القادری ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو خلافت، انہوں نے بہت اچھے انداز میں نعت پڑھی، اور سلیم پیلی بھیٹی نے بہت اچھے انداز میں نعت پڑھی، مگر میں نے جب یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تو بالکل لوگوں کے زبان خاموش رہی۔ وہ کہتے رہے کہ کہو سبحان اللہ، مگر کہنے پر بھی سبحان اللہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، بدبودار چیز ہے، اور منہ بکرے کی طرح چل رہا ہے، تو بتاؤ کیسے وہ سبحان اللہ کہہ پائے گا؟ منہ کھلے گا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن۔ پوری حدیث سنا دوں میں آپ کو؟ ارے بولیے کہ ختم کر دوں؟ میں نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، ذرا منہ کھول کے کہیے، سنا دیجئے تو میں سناؤں۔ ذرا زور سے بولو تو ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ سب لوگ مل کر کے ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، سب لوگ بابا سے بلند ہاتھ ایک اٹھا کر کے کہہ دو، اور ذرا بلند آواز سے کہہ دو، ایک مرتبہ اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ غوث پاک کے روضے تک آپ کی آواز پہنچ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگرچہ قبرستان کے کنارے بیٹھے ہیں مگر آپ زندہ ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ آپ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو پوری حدیث سنیے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن کہیے۔ ایک آدمی بولا، ارے سب لوگ مل کر کہو نا، زور سے بولو۔ جب میں خاموش ہو جاؤں تو ایک ساتھ بولو، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علی العظیم۔ سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہیے، اور بلند آواز سے۔ ارے اتنی بلند آواز سے کہیے کہ آپ کی آواز کم سے کم یہ مردے سن لیں۔ ذرا زور سے کہیے۔ اختلاف ہو گیا، ادھر کے لوگ الگ بولے، ادھر کے الگ۔ ایک ساتھ ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ایک ہاتھ میں نے اس لیے کہا اٹھانے کے لیے کہ ایک شاعر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ مجمع زیادہ تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اوپر تھے اور بہت سے پیچھے بیٹھے تھے، ان کے جیب صفا کر دیا۔ تقریر کے بعد جن لوگوں کی جیبیں صفا ہو گئیں تو خطیب صاحب سے پوچھنے لگے کیا آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ کچھ آپ کو بھی حصہ ملا ہے؟ کہا کس سے؟ کہا آپ نے ہمارے ہاتھ اٹھوا دیے اور پیچھے سے لوگوں نے ہمارے جیب صاف کر دیے، اس لیے میں نے یہ کہا ایک ہاتھ اٹھائیے، ایک ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ کے نام پہ اور ایک ہاتھ اپنے مال پہ رکھیے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کہیے ذرا، ہاتھ اٹھا کے کہیے۔ سرکار فرماتے ہیں، اسی پہ بخاری شریف ختم ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ عالم، حافظ، قاری، غیر عالم سب لوگ اس کو ادا کر لیں۔
ثقیلتان فی المیزان، اور میزان قیامت میں جس میں نام اعمال تولے جائیں گے اس میں وہ بہت بھاری ہوں گے. تو کہہ دو اس میں وہ بہت بھاری ہوں گے. کتنے بھاری ہوں گے؟ اب یہ ہے کہ کتنے بھاری ہوں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہہ دے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ میزان قیامت کا جو ترازو ہوگا آدھا ترازو پلڑا وہ ثواب سے بھر جائے گا. اب تو ذرا بلند آواز سے کہو، آدھا پلڑا بھر جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ کہہ دے، تو کہا پورا پلڑا بھر جائے گا. اور پھر صحابہ کرام بہت ہوشیار تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جو تیسری مرتبہ کہہ دے، تو کہا پھر ان کے اڑوس پڑوس والوں کا پلڑا بھر جائے گا. ارے اب تو کہہ دو، ارے کچھ ان کے لیے کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ. وہی پیارے نبی کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک روئے زمین پر ڈرنے والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، خشیت ربانی میں لرزہ برندام، خوف الہی سے ان کے دل لرزنے والے، وہ ایک جماعت ہے. وہ کس کی جماعت ہے؟ وہ علماء کرام کی جماعت ہے. سبحان اللہ. کس کی جماعت ہے؟ ارے بولیے آپ، ادھر دیکھیے، کس کی جماعت ہے؟ علماء کرام کی جماعت ہے. علماء کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے. اب علماء کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ و رسول کے حکم پر چلتی ہے، اور ایک علماء سو کی جماعت ہے جو اللہ و رسول کے حکم کو بدلتی ہے. لہذا اللہ و رسول کے حکم پر چلنے والی جماعت حضرت صدیق اکبر کی ہے، فاروق اعظم کی ہے، عثمان غنی کی ہے، حضرت مولا علی کی ہے، حضرت امام حسن کی ہے، امام حسین کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، امام شافعی اور امام مالک کی ہے، امام احمد بن حنبل کی ہے، حضرت غوث اعظم کی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہے. اور اسی جماعت میں نسیم ملت حضرت علامہ نسیم القادری صاحب آپ کے گاؤں سکندر پوری بستوی کی ہے. یہ لوگ عالم با عمل تھے، اور عالم با عمل کا عالم یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے سلام کرنا، یہ گویا نبی پاک سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، مجلس میں بیٹھنا. اب آج کل کچھ لوگ علماء سو ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اور جاہلان سو بھی ہیں. کچھ عالم ہیں اور کچھ جاہل صوفی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جتنی فضیلت ہے وہ ساری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کل کے بعض شاعر اور بعض خطیب، نچنیا شاعر اور نچنیا خطیب صرف علی علی
علی علی، پورے مجمع سے علی علی، اگر لفظ علی کو ہٹا دیا جائے تو ان کی تقریر میں کچھ بچے گا ہی نہیں، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، بلکہ ایسا کہتے ہیں علی علی جیسے ان کے پرپوتے کا نام ہو علی۔ اب بتاؤ، علی حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا، شیر خدا رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد ہیں، پنجتن پاک کے ایک فرد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بات منبر والے خاص طور سے سنیں، اس بات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کہ لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک، اور اس میں گناتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہی تو سنا آپ نے، مگر ہمارے یہاں پنجتن پاک دونوں سائٹ میں ہیں، داہنی طرف بھی پنجتن پاک ہیں اور بائیں طرف بھی پنجتن پاک ہیں، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی، ان سے پہلے حضرت عثمان غنی، ان سے پہلے حضرت عمر، ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، یہ پانچ ہوئے۔ یہ پنجتن پاک ہمارے دائیں بازو ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بائیں بازو کے بائیں محاذ کے پنجتن پاک ہیں۔ ہمارے داہنے طرف بھی پنجتن پاک ہیں، بائیں طرف بھی پنجتن پاک ہیں، ادھر بھی پنجتن پاک، ادھر بھی پنجتن پاک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ درس دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو نجم یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، اور ناؤ یہ اہل بیت آل اطہار کی ہے۔ بغیر نجم کے ناؤ نہیں چل سکتی، غرق ہو جائے گی۔ پہلے نجم کا ہونا ضروری ہے۔ نجم کے معنی آتے ہیں ستارہ، ستارے جب ہوتے ہیں تو ستاروں کے چال پر، ان کے اشاروں پر ناؤ چلتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے پہلے نجم فرمایا، پھر ناؤ فرمایا، بغیر اس لیے فرمایا کہ بغیر نجم کے ناؤ سے کا جو ہے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ نجم کو بھی ہاتھوں میں لینا پڑے گا اور ناؤ کے وہ کا سہارا لینا پڑے گا، جبھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور رسول پاک تک پہنچ جاؤ گے۔ ہماری نسبت ہے غوث پاک سے، ان کی نسبت ہے حضرت امام حسین سے، ان کی نسبت ہے امام حسن سے، ان کی نسبت ہے مولا علی سے، ان کی نسبت ہے حضرت عثمان غنی سے، اور ان کی نسبت ہے حضرت فاروق اعظم سے، اور ان کی نسبت ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، اور ان کی نسبت ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ پاک سے ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا سلسلہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو
जो इन सहाबा-ए कराम को छोड़ देता है, सहाबा-ए कराम में कोई भी सहाबी हो, उसका छोड़ देने से उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। यही दर्स हमें आला हजरत ने दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, मारहरा मुतहरा से यही मिला है, और यही दर्स हजरत अल्लामा नसीम मिल्लत ने दिया है। जलसे की कामयाबी ये है कि 1 बजने वाला 1:30 बज गए, मगर माशाअल्लाह मजमा कसीर है, लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ मजा लेने आते हैं और कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं। माशाअल्लाह आप लोग जलसा सुनने के लिए आए थे, बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। मुझे सीधे यहाँ से दिल्ली जाना है, काफी लंबा सफर है और शाम तक वहाँ पहुँचना है, इसलिए इतनी बातें बहुत काफी हुई। ये आज मुझे बहुत सख्त बुखार था, 2 बजे मेरा बुखार उतरा, फौरन मैं नहा वहा करके और कपड़े बदल के चल दिया और किसी तरीके से पहुंच गया। गोंडा की ऐसी ट्रैफिक जाम हुई कि मैं ये समझ रहा था कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मगर हमारे ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से गाड़ी निकाल ली। और दूसरी बात ये है कि हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी नसीम मिल्लत ने बुला लिया, उनके उर्स पाक में हाजिरी हो गई। ये हमारी सआदत है। अल्लाह तबारक ताला उनके खानदान को गुलाब की तरह चमकाए और बेला और चमेली की तरह महकाए। ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हजरत नसीम मिल्लत के नबीरे मिल्लत, नबीरे नसीम मिल्लत जामिया इस्लामिया फैजाबाद रौनाही में पढ़ रहे हैं, और वो हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी नसीम कलीम फैजी साहब जो बड़े साहिबे कलम हैं, एक अदीब हैं और हमारी जमात के बड़े माहिर फाजले ग्रामी वकार हैं, जिनके कलम से तकरीबन पूरी दुनिया सैराब हो रही है, जिनके मज़ामीन से लोग लुत्फ उठा रहे हैं और हजारों लोग अगर हिदायत पा रहे हैं तो उनको शूरे जिंदगी और आदाबे बंदगी भी मिल रही है। उनके साहबजादे उनके वली अहद बने, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला इस खानदान को सुबह क़यामत तक कायम और दायम रखे और इस घर से आलिम और फाजिल निकलते रहें, उभरते रहें। अल्लाह तबारक ताला जितने लोग इस जलसे में आए हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और नसीब मिल्लत का फैजान हर एक को अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। शहर रन ताजदारे हरन, शहर रन ताजदारे हरन, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, सलवातुल्लाह अलैक।
کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ۔ جلسے کے افتتاح پہ، انتہا پہ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دعا کیجئے، اور آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے، اس پر آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو دل میں جائز مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارک مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم، کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملکہ بادشاہ، یہاں سر شام سے لے کر اب تک کے جو کچھ کلام الہی کی تلاوت، نعت و منقبت، واعظ و نصیحت، حاضرین کی حاضری اور جلسے والوں میں جو لوگ موجود رہے، خواتین کی موجودگی، یا اللہ اس پوری مجلس پاک کو اپنی بارگاہ پاک میں قبولیت کا شرف پاک عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب جمیل عطا فرما۔ تمام سابقین انبیاء کرام و رسولان عظام علیہم السلام کی بارگاہ میں ثواب جمیل عطا فرما۔ حضور کے جملہ رفقاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کے ارواح پاک کو ثواب جمیل عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد صابر القادری نسیم بستوی، نسیم ملت، روح پاک کو ثواب جمیل عطا فرما۔ ان کی اہلیہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح پاک کو ثواب جمیل عطا فرما۔ ان کے خاندان کے جتنے لوگ، بلکہ سکندر پور کی قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں، تمام کے ارواح پاک کو ثواب جمیل عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پورے سکندر پور کی بستی میں برکتیں، رحمتیں، راحتیں عطا فرما۔ اس جلسے کے برکات کو عام و تام فرما۔ یا اللہ جو آئے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرما، اور جو نہیں کسی وجہ سے آئے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور سے حضرت علامہ طاہر القادری کلیم فیضی صاحب کے بھائیوں کو بھی پروردگار عالم عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کمائی میں برکتیں عطا فرما، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو بھی عالم دین مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بنا۔ یا اللہ ان کو حضرت علامہ نسیم ملت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود لوگ ہیں ان کو نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہیں ان کے سجدوں کو میں تڑپ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی تمام تبدیلی جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جب تک کہ ہم زندہ رہیں، تیرا اور تیرے محبوب کا نام لیتے رہیں، جب ہم اس عالم سے جا رہے ہوں، جو خواتین یہاں حاضر ہیں، اے اللہ ان کے آنچلوں کو بھی گوہر مراد سے مالا مال فرما دے۔
سکندرپور کی بستی کو اور خاص طور سے اس محلے کے لوگوں کے دنیا اور آخرت کو روشن و تابناک فرما دے۔ حضرت علامہ نسیم بستوی صاحب کے فیض کو عام و تام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد